بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان سینے تک لٹک گئی۔ معزز سامعین و ناظرین، بلم بن باورا اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عالم دین اور عابد و زاہد تھا۔ وہ اسم اعظم کے علم سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی عبادت و ریاضت حد سے زیادہ تھی۔ اس کی شان اور جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ اب وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنی روحانیت کی طاقت سے عرش اعظم کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ بہت ہی مستحب الدعوات تھا اور اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ لوگ اس سے دعا کروانے دور دور سے آتے تھے اور اس کی دعا سے ان کے کام بھی اسی وقت ہو جایا کرتے تھے۔ یہ نہ صرف ایک عبادت گزار تھا بلکہ یہ ایک بہت کامل استاد بھی تھا اور اس کے شاگرد دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے شاگردوں کی تعداد کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی درسگاہ میں اس کے طالب علموں کی ایک وقت میں 12,000 دعوتیں موجود ہوتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل سے اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو یہ قوم جبارین بلم بن باورا کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے حضرت موسیٰ، ایک بہت بھاری لشکر لے کر ہم سے جنگ کرنے کے لیے نکل آیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہماری زمینوں سے بے دخل کر دے اور ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر دے اور یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے کر ان کو یہاں آباد کر دے۔ بلم بن باورا نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس کی قوم کہنے لگی کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کے لیے بد دعا کریں کہ وہ شکست کھا کر یہاں سے واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر بلم بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، تم کہیں کے نہ رہو۔ خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں فرشتوں اور مومنین کی جماعتیں ہیں، میں بھلا ان کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ جاؤ اور اپنا کام کرو اور مجھے اس برے عمل پر مت اکساؤ جو مجھے ہلاکت میں ڈال دے۔ لیکن اس کی قوم نہ مانی اور رو رو کر اس سے درخواست کرنے لگی اور منتیں کرنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر بلم بن باورا نے کہا، اچھا چلو میں استخارہ کر کے دیکھتا ہوں، اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کر دوں گا۔ لوگ اس پر مان گئے۔ اس نے استخارہ کیا لیکن اس میں اس کو انکار ہو گیا اور اس کو اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف اپنی قوم کو جواب دیا کہ ہرگز بد دعا نہیں کروں گا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس کی قوم واپس ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کیسے بلم بن باورا کو بد دعا کے لیے قائل کیا جائے۔ لوگ اس کو مختلف طریقوں سے قائل کرنے لگے اور جب اس کی قوم نے اس کو گراں قدر ہدایہ اور تحائف پیش کیے اور اس سے بے پناہ اصرار کرنے لگے تو اس کے سر پر لالچ اور حرص کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور بد دعا کے لیے راضی ہو گیا۔ اپنی گدھی پر سوار ہوا اور بد دعا کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ بدبخت اس کو مارتا اور آگے بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ اللہ نے اس گدھی کو قوت گویائی بخشی اور وہ بولنے لگی اور اس گدھی نے کہا کہ افسوس، اے بلم، تیرا برا ہو، تو کیا جانے کرنے جا رہا ہے؟ کیا تو اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کرے گا؟ دیکھ، منع ہو جا، میرے آگے فرشتے کھڑے ہیں جو بار بار میرا منہ پیچھے کی جانب دھکیل رہے ہیں اور میرا راستہ روک رہے ہیں۔ اے بلم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت کے لیے بد دعا کرے گا؟ بلم لالچ میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس پر گدھی کی تقریر کچھ اثر نہیں کی اور اس نے ساری باتیں نظر انداز کر دیں اور آگے بڑھنے لگا اور حسبان نامی ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور حضرت موسیٰ کے لشکر کو بغور دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کے سر پر لالچ سوار تھی اور اسی لالچ میں اس نے حضرت موسیٰ کے لشکر کے لیے بد دعا شروع کر دی۔ کیسے کوئی شخص ایک نبی کے لیے بد دعا کر سکتا ہے اور پھر وہ یہ بھی سوچے کہ اس کی بد دعا قبول ہوگی؟ اللہ عز و جل کی شان تو دیکھو کہ وہ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرتا تھا لیکن اس کے منہ سے اپنی قوم کے لیے بد دعا شروع ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کئی بار اس کی قوم نے اس کو روکا کہ تم اپنی قوم کے لیے کیوں بد دعا کر رہے ہو؟ تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ اس پر بلم کہنے لگا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے، مجھے تو کچھ کہنا نہیں آ رہا۔ اتنے میں اللہ کے عذاب نے اسے آن لیا اور اس بدبخت کی زبان سینے تک آ لٹکی۔
جب ایسا ہوا تو بلعام بولا، ہائے میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، میں کہیں کا نہیں رہا، مجھے قہر الہی نے آن لیا، میری اب کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، ہائے افسوس میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد بلعام بولا، اب میری دعا تو قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تمہیں ایک مکر بتاتا ہوں، اگر تم ایسا کرو گے تو شاید موسیٰ پر فتح پالو۔ تم لوگ ہزاروں لڑکیوں کو خوبصورت پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے ایک لشکر میں بھیج دو، اگر ان کے ایک آدمی نے بھی زنا کیا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعام بن باورا کی قوم نے اس کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا اور ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا اور مکر کا جال بچھایا۔ جب وہ لڑکیاں وہاں پہنچی تو بنی اسرائیل کے ایک رئیس کو ایک لڑکی پسند آ گئی اور وہ شخص اس لڑکی کو لے کر حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ عورت میرے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا، خبردار، یہ تیرے لیے بالکل ناجائز